بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي رسول موت ہو آپ پر السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنا چاہیے تھا اور غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ مسکرائے جب انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول موت ہو آپ پر، تو آپ مسکرائے اور بہت ہی چھوٹا سا جملہ، کتنا کم بولتے تھے اللہ کے رسول، بہت چھوٹا سا جملہ بولا، وعلیکم. جو تم میرے لیے بھیج رہے ہو، میرے لیے مانگ رہے ہو، وہ تم پر ہو. کہا اے اللہ کے رسول موت ہو آپ پر، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وعلیکم، تم پر ہو. یعنی جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو وہ تم پر ہو. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ بگڑ گئیں، نبی کی بیوی. وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ، اے یہودیوں تم پر موت ہو اور لعنت ہو اللہ کی. اللہ کے رسول نے یہاں پر عائشہ کو ڈانٹا، عائشہ غلط، یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول دیکھ نہیں رہے آپ، یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں موت ہو آپ پر. عائشہ انہوں نے میرے لیے موت مانگی تو میں نے جواب دے تو دیا تھا وعلیکم. تم نے لعنت اللہ کہہ کر زیادتی کی ہے، جاؤ ان سے معافی مانگو، جاؤ ان سے معافی مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کم بولا کرتے تھے، آپ زیادہ نہیں بولتے تھے، ضرورت کے مطابق بولا کرتے تھے بس. زیادہ تر تو ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، جو آدمی جتنا ذکر و اذکار میں لگے گا اتنا ہی وہ کم بولے گا، اور کم بولنا یہ انسان کی آخرت کو بنانے میں کام آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر انسان اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، جہنم میں. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان سے مسواک نکالتے اور زبان پکڑتے ایسے اور مسواک سے زبان کو مارتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہو، مجنون ہو گئے ہو، پاگل سے ہو رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ فرماتے ہیں میں اس زبان کو سزا دے رہا ہوں، یہ کنٹرول میں رہے گی تو آخرت کنٹرول میں رہے گی. یہ زبان اگر بے لگام ہو گئی تو پھر میری دنیا بے لگام ہو جائے گی اور جنت ہم سے روٹ جائے گی اور ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے ابھی سے اس زبان کو سزا دے رہا ہوں تاکہ یہ لغزش نہ کرے، تاکہ یہ خطا نہ کرے، تاکہ یہ غلطی نہ کرے. منہ بھر بھر کے گالیاں دینے والوں، ہمارے سنی مولویوں اپنی زبانوں کو لگام دو. کون کون سے جملے تم بولتے ہو؟ تمہارا ایک مولوی کتنے خطرناک جملے بولتا ہے مولوی جرجیس کے بارے میں، اور کہتا ہے اللہ جانے مولوی جرجیس کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا ہے. تمہارا ایک مولوی، اس کو کس زبان سے میں مولوی کہوں، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، کیا یہی سیکھ کر آیا؟ اس نے میری ماں کے بارے میں جملے بولے. اللہ جانے اس مولوی جرجیس کو اس کی ماں نے کون سے راستے سے پیدا کیا. اتنے ہی پہ نہیں رکا، بلکہ اس نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بھی بتایا کہ پتہ نہیں جرجیس اپنی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو آگے کے راستے سے پیدا ہوا یا پیچھے کے راستے سے. یہ جملے ادا کرتے وقت اے مولویوں تمہاری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں جاتی ہے؟ میں نے بھی اس کا بڑی اچھی طرح جواب دیا. میں نے کہا مولوی صاحب آپ میرے بارے میں پتہ مت لگائیں کہ مولوی جرجیس کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا. الحمدللہ میری ماں نے مجھے اسی راستے سے جنا ہے جہاں سے فاطمہ نے حسن کو جنا تھا، جہاں سے فاطمہ نے حسین کو جنا تھا، جہاں سے خدیجہ نے زینب کو جنا تھا، جہاں سے خدیجہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو اور فاطمہ کو جنا تھا. میرے گھر کی عورتیں ایک ہی راستے سے بچہ جنتی ہیں جو فطری طور پر قدرت نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. ہماری عورتیں کئی کئی راستوں سے بچے نہیں جنتی ہیں. اگر آپ کے خاندان میں ایسا ہوتا ہو تو اپنا پتہ لگاؤ، میرے بارے میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون سی بات رہی میرے بھائیوں؟ دشمنی تم کو مجھ سے تو میری ماں تک کیوں پہنچے ہو؟ اور اسی طریقے سے جلسے اگر تمہارے سنی لوگ میرے سنتے ہیں تو نکاح ان مردوں کا ٹوٹنا چاہیے، تم ان کی عورتوں کا توڑ دیتے ہو. آپ نے سنا
مراد آباد میں ایک بریلوی آدمی کا جنازہ کسی دیوبندی نے پڑھا دیا. دیوبندی مولوی نے، بریلویوں نے فتویٰ دے دیا. جتنے لوگوں نے اس دیوبندی مولوی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی سب کے نکاح ٹوٹ گئے، اور مراد آباد میں دوبارہ نکاح ہو رہے تھے. ایک 80 سال کا بڈھا بھی نکاح کرا رہا تھا. اس بڈھے سے بعد میں نے پوچھا بھائی تم نے کیوں نکاح کرایا؟ بولا میں نے بھی اس دیوبندی مولوی کے پیچھے نماز پڑھ لی. میرا مولوی کہتا کہ تمہارا بھی نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا دوبارہ ہوا. ہم نے کہا اوروں کے کیسے ہوئے؟ جانتے ہو کتنا بدماشی ہوئی؟ کہتا اوروں کی بیویوں کو ایک ایک رات کے لیے دوسروں کے ساتھ حلالہ کرایا گیا. ہم نے کہا تمہاری بیوی کا بھی ہوا؟ بولا ہماری بیوی کا نہیں ہوا. میں سمجھ گیا کہ یہ 80 سال کا ہے، اس کی بیوی بیچاری کم سے کم 2-3 سال کم ہوگی، 75 کی ہوگی. اسی لیے کسی مولوی نے اس کی عورت کے ساتھ حلالہ کرنا پسند ہی نہیں کیا، کیونکہ 75 سال کی بڈھی کے ساتھ حلالہ کون کرے گا؟ ان کو تو 18 اور 20 سال کی لڑکیوں سے حلالہ کرنا تھا. کٹھ ملو تمہاری اوقات میں اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں. کٹھ ملو تمہاری اوقات. ایک شیعہ مولوی سے ہماری بات ہوئی سورت کے اندر، کہنے لگا ہمارے یہاں حلالہ، ہمارے یہاں متع عبادت ہے، عبادت. ہم جانتے تو تھے متع کس کو کہتے ہیں، لیکن ہم بن گئے. ہم نے کہا متع کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ٹیمپریری شادی. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی سے نکاح کرنا، 2-4 ہزار روپے مہر دے کر پھر اس کو طلاق دے دینا، یہ نکاح متع ہوتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اگر نکاح متع میں 2-3 گھنٹے کے لیے ہم کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور اس مدت میں اگر وہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہماری قوم کا امام بنتا ہے. ہم نے کہا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے. کہنے لگا بہت بڑی عبادت ہے. میں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں 2 دن کے لیے. جوتا اٹھا لیا اس نے میرے اوپر. میں نے کہا صاحب یہ کیا بات رہی ہے؟ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ آپ متع کرو تو یہ جائز ہے، اور یہ عبادت ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیں تو جوتا اٹھا لیتے ہو. بس تو ہے کون؟ دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے. مولوی صاحب اس کے منہ کیوں لگ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہی مولوی جرجیز ہے. بھگا اس کو. بھائی بھابھی یہاں سے کہاں گھسایا؟ میں نے کہا صاحب مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم مولوی ہو، اگر دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ 2-3 گھنٹے کے لیے متع کرو گے یہ عبادت ہے، تو پھر اپنی بیٹی کا متع کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اپنی بہن کو 2-3 گھنٹے کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اسلام نے یہی کہہ کر تو پابندی لگا دی ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ اسلام اور ایمان کی مکمل علامت ہے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو. تم اگر یہ چاہتے ہو دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ میں 2-3 گھنٹے کے لیے نکاح کروں تو پھر یہ پسند اپنی بہن بیٹیوں کے لیے بھی کرو کہ میں بھی عبادت کرواؤں. کیوں نہیں؟ یہاں پر بدک جاتے ہیں میری بیٹی نہیں جا سکتی ہے، میری بیٹی. سب چوکنا ہو جاتے ہیں. یہ جتنے کٹ ملا ہیں یہ جو فتویٰ دیتے ہیں جاؤ 1 رات کے لیے نکاح کر لو، دوسرے کے ساتھ کر لو، پھر طلاق لے لینا. جب ان ملوں کی، ان مولویوں کی بیٹی کو جب طلاق ہوتی ہے، طلاق طلاق طلاق، تو جانتے ہو یہ مولوی اپنی بیٹیوں کا حلالہ نہیں ہونے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 3 طلاق دے دی. ہاں کسی اہل حدیث مدرسے میں چلے جاؤ فتویٰ لے آؤ، وہ بھی قرآن حدیث والے ہوتے ہیں، صحیح فتویٰ دیں گے. اپنی بہنوں بیٹیوں کو 3 طلاق کے بعد پھر اسی کے پاس روک لینا اور اس کا حلالہ نہ کرانا، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کو 1 رات کے لیے دوسرے کے پاس بھیجنا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جتنی ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ایک واقعہ میں بہت جگہ بیان کر چکا ہوں تو میں بھی بتا دیتا ہوں. ساری عورتیں ہمارے اٹاوا کی اس لڑکی کی طرح ہو جاؤ. جتنی عورتیں، ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی کا نکاح کانپور میں ہو گیا، اور کسی بات پر اس نے میری تقریر سن لی.
اور وہاں مولوی آیا، فتویٰ دیا کہ جس نے مولوی جرجیز کی تقریر سنی سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ وہ آدمی بڑا شکی تھا، کہنے لگا میرا نکاح ٹوٹ گیا تو ہم تو اپنی بیوی سے ملیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ وہ لڑکی اہل حدیث تھی جو نکاح میں گئی، وہ مولانا کے پاس گئی اور مولانا سے کہنے لگی مولانا صاحب میں سن لیا تقریر۔ کہا کہ چل بیٹھ، نکاح ہوگا دوبارہ۔ کہا کہ لیکن نکاح تو تیرا ٹوٹ گیا، پہلے تیری بیوی کا حلالہ ہوگا، تیرا نکاح ٹوٹ گیا، اب تو اپنی بیوی سے تبھی مل سکتا ہے جب اس کا حلالہ ہو جائے۔ تو بولتا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہا حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رات کے لیے اپنی بیوی کا نکاح دوسرے کے ساتھ کرو، وہ اس کے ساتھ کھیلے گا، دوسرے دن طلاق لے لو۔ کہا اچھا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اب بیوی تو اہل حدیث ہوتی، وہ کیسے برداشت کر لے گی؟ کہنے لگا بیگم، کہا کیا؟ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا۔ کہا کیسے؟ تم نے تو طلاق دی نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے وہ مولانا جرجیز کی تقریر سن لی۔ تو پھر کیا ہوا سن لی؟ کہا کہ ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں کہ جس نے مولانا جرجیز کی تقریر سنی اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اچھا، یہ تو بہت غلط ہو گیا، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا تو جڑوایا ہو اپنے مولانا سے، ٹوٹ گیا تو جڑوا لو۔ وہ مولانا جوڑ کہاں رہے ہیں؟ مولانا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنی بیوی کا حلالہ کرانا پڑے گا۔ تو بیوی جانتی تو تھی حلالہ کیا ہوتا ہے، لیکن بن گئی۔ اچھا، حلالہ کرانا پڑے گا، تو کوئی حرام چیز کو کاٹنے کا نام حلالہ ہے کیا؟ ارے نہیں، حلالے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک رات کے لیے کسی دوسرے آدمی سے شادی کرنا پڑے گی۔ کیسے آدمی ہو تم، اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ کہ بھائی کرنا تو پڑے گا۔ کہ میں نہیں جاؤں گی۔ کہا نہیں بھائی، میرے مولانا کہہ رہے ہیں اس کے بغیر تم حلال نہیں ہو سکتی ہو، میرے لیے جائز ہی نہیں ہوگی۔ کہا اچھا تم اپنے مولانا کو بلا کے لاؤ، ذرا میں ان سے سوال جواب کرتی ہوں۔ اب مولانا کو بلا کے لائے۔ مولانا صاحب میری بیوی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ کہہ رہی میں مر جانا پسند کروں گی، پرائے مرد کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کروں گی، آپ سمجھائیے۔ مولانا صاحب سمجھانے کے لیے آ گئے۔ ہٹے کھٹے مولانا تھے، عیاش قسم کا مولوی تھا۔ وہ آ گیا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں لڑکی اہل حدیث ہے، اور اس نے بھی نہیں بتایا آدمی نے کہ اس گھر میں میری بیوی اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث کا نام سن لیتا تو شاید آتا بھی نہیں۔ ہمارے ہاں تو بکریاں بھی جو پیدا ہوتی ہیں وہ آدھی اہل حدیث مولون ہوتی ہیں، بکریاں بھی اچھی خاصی بحث کر لیتی ہیں۔ تو وہ آئے مولانا صاحب تو کہنے لگے کہ بیگم، اس سے بولے ہاں بیوی الگ ہوتا، بیوی الگ ہوتا ہے۔ بیوی آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہو، کسی کی بیوی کو بیوی کہہ سکتے ہو، بیوی ادھر آؤ، لیکن بیوی نہیں کہہ سکتے ہو۔ بیوی تو وہ ہوتی جو اپنی ہے۔ تو اس نے کہا بیوی کیا بات ہے، ادھر آؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ اچھا آ جاؤ، کوئی بات نہیں، سامنے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، بیٹھ گئی۔ دیکھو تمہارے شوہر نے بہت غلط کام کیا۔ کہا کیا؟ کہ اس نے مولانا جرجیز کی تقریر سن لی، اور وہ وہابی مولوی ہے، تم تو جانتے ہو وہابی کتنے گندے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کتا ہمارے گھڑے میں منہ ڈال دے، کوئی کتا ہمارے گھڑے میں منہ ڈال دے تو کتے کا جھوٹا پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن وہابی کا جھوٹا نہیں۔ کوئی سور ہمارے گھڑے میں منہ ڈال دے تو اس کا پانی پی سکتے ہو، لیکن وہابی کا نہیں، وہابی اس سے بھی زیادہ ناپاک ہوتے۔ یہ اس کی تقریر سنے آیا، ہاں بہت غلط کیا، وہ بن گئی، ایسی چل رہی۔ ہمیں لگتا ہے شاید ملائم سنگھ کا اثر اس عورت کے اندر بھی تھا، نیتا نگری تو ہے، پولیٹیکل گیم کھیل رہی ہے وہ۔ ہاں بہت غلط کام کیا، ان کو تو میں سمجھاتی تھی مت جائیے، پتہ نہیں کیوں چلے گئے جلسہ سننے مولانا کا، نہیں جانا چاہیے ان کو۔ ارے اب چلے گئے تو کیا ہوا، غلطی ہو گئی تو اب نکاح تو ان کا ٹوٹ گیا۔ کہا ہاں مولانا صاحب ان کا نکاح ٹوٹ گیا تو ان کو کسی طریقے سے جوڑیے بھائی، ہم تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں بھائی۔ ارے بھائی ان کے نکاح میں تو تم ہو، جب ان کا نکاح ٹوٹا ہے تو تمہارا بھی تو ٹوٹ گیا۔ کہا میرا کیوں ٹوٹ گیا، میں تو ان کے نکاح میں ہوں، میں نے تھوڑی مولانا جرجیز کی تقریر سنی ہے، میں تو گھر میں تھی، میرا کیوں ٹوٹا؟ اب مولوی کے پاس جواب ہی نہیں۔ ارے بھائی ان کا ٹوٹا تو تمہارا نہیں ٹوٹا۔ کہا میرا کیوں ٹوٹے گا، غلطی یہ کر رہا تو سزا مجھے کیوں ملے گی؟ مولانا کہتے بڑی خطرناک ہو تم۔ ارے بھائی انہوں نے سنی ہے نکاح میں تو تم ہو۔ کہا میں نکاح میں ہوں تو میں تو ہوں نکاح میں نا، میں تو بیوی ہوں نا ان کی۔ انہوں نے سنا ان کا ٹوٹا، ان کا جوڑ دو۔ ارے تو جوڑے گا تو تبھی جب تمہارا حلالہ ہوگا۔ تو حلالہ کیا ہوتا ہے؟
کہ تمہیں ایک رات کے لیے دوسرے مرد سے شادی کرنا ہوگی. تو عورت کہتی ہے اچھا چلو مان لیا میں دوسرے مرد کے پاس چلی جاؤں ایک رات کے لیے, اور صبح ہو کر وہ طلاق نہ دے, اس کی نیت خراب ہو جائے ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر, تو وہ نہ دے طلاق تو وہ مولانا کیا کہتا ہے, ہاں اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں, کیونکہ بھروسہ کم ہے لوگوں پر, اس لیے بھروسے والا آدمی ایک میں ہی ہوں, ایک رات کے لیے تم میرے ساتھ نکاح کر لو, آج رات میں ہم رہیں گے, کل چھوڑ دیں گے, تمہیں طلاق دے دیں گے. مولوی وہ اہل حدیث لڑکی کہتی ہے اپنے آدمی سے, ابھی بھی تیری غیرت نہیں جاگ رہی؟ کیا کہہ رہا ہے یہ تیرا مولوی؟ تو مولوی لے کے آیا کہ کرائے کا سانڑ لے کے آیا؟ کیا مولانا کہتے ہیں مجھے کیا بول رہی ہے, چپ سن. اب وہ لڑکی بگڑ گئی مولوی پر, چپ سن, پانی آنی کچھ پوچھنا نہیں, پانی تجھے میں بیٹھنے کو نہیں پوچھوں گی, چپ سن پہلے. ہمیں غلط مشورہ دینے آیا, کہ غلط کیوں, تمہیں حلالہ کرنا پڑے گا. کہا اچھا اے مولانا یہ بتا تقریر کس نے سنی؟ کہا اس نے. آدمی سے پوچھا اپنے شوہر سے, اے تقریر کس نے سنی؟ کہا میں نے. غلطی کس کی تھی؟ کہا میری. نکاح کس کا ٹوٹا؟ میرا. تو ہی کرا حلالہ, میں کیوں جاؤں حلالہ کرنے, تو ہی حلالہ کر, تیری غلطی ہے. آدمی کہتا میں کس سے حلالہ کروں, یہ مولوی بیٹھا کرائے گا سال, اسی سے کر لے حلالہ, یہ کر دے گا تیرے ساتھ حلالہ, اسی کے ساتھ کر لے تو حلالہ. بھاگ. مولوی بھاگا اپنا جوتا چپل لے کر. میری بہنوں ایسی بن جاؤ, میری قوم کی بیٹیوں, حلالے کے نام پر یہ تمہاری عزت اور عصمتوں کو لوٹنے والے یہ چور مولوی, یہ ڈکیت مولوی جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں سپریم کورٹ میں مقدمہ ہارے, اسی طریقے سے حلالے کا بھی مقدمہ ہاریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. کیونکہ نہ 3 طلاق اسلام میں تھی اور نہ حلالہ اسلام میں ہے, اور غیر اسلامی کام جو بھی کرے گا اللہ مخالفوں سے بھی کام لے لیتا ہے. خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے کرا لی, 3 طلاق اہل حدیث کہتے رہے غلط ہے, نہیں دینا چاہیے, منع کرتے رہے تم نہیں مانے, اللہ نے مودی کو بٹھا دیا, مودی کے ذریعے حل ہو گیا. لو دشمنوں سے بھی اللہ کام لے لیتا ہے. ہم چاہتے ہیں حلالے کا مقدمہ لے کر آؤ, انشاءاللہ حلالے کا مقدمہ بھی ہارو گے. آمین کے لے کے آؤ, رفع الیدین کے لے کے آؤ, پیری مریدی کے لے کے آؤ, پکی قبروں کو لے کے آؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی اور کائنات کے رب کی قسم چیلنج دیتا ہوں تمہیں, مدرسے کے لوگ موجود ہیں, نہیں ہے تو میری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی, پورے وثوق کے ساتھ چیلنج, ایک حدیث دکھا دو, ایک حدیث, صرف ایک, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, کہ 2 حدیثیں دکھانے میں تو تمہاری نانی مر جائیں گی, تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. ایک حدیث, رب کعبہ کی قسم ایک حدیث, اور پوری کائنات کے سنی مولویوں کو چیلنج, صرف تمہارے اس مدرسے کے مولویوں کو نہیں, ان کو تو الف سے بے پڑھنا نہیں آتا, ان کو کیا چیلنج دوں, پورے کائنات کے مولویوں کو چیلنج, بریلی سے بغداد تک کے ملاؤں کو چیلنج. ایک حدیث دکھا دو, ایک حدیث. کون سی؟ صرف ایک, 2 نہیں, ایک حدیث. اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو کسی کے انتقال کے بعد کسی کی پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو, ایک حدیث دکھا دو. اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی کسی ایک کی قبر پکی بنی ہو, ایک حدیث دکھا دو. اللہ کے نبی نے کبھی کسی ایک صحابی کو کسی کے انتقال پر پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو, ایک حدیث دکھا دو. جنت البقیع میں عائشہ کی قبر ہے لیکن کچی ہے, جنت البقیع میں عباس کی قبر ہے لیکن کچی ہے, جنت البقیع میں عبد الرحمن ابن عوف کی قبر ہے لیکن کچی ہے, جنت البقیع میں آج بھی بہت سے صحابہ کی قبریں ہیں لیکن ساری کی ساری کچی, حضرت فاطمہ کی قبر ہے لیکن کچی, اللہ کے رسول کی قبر ہے لیکن کچی, حضرت ابو بکر کی قبر ہے لیکن کچی, عمر فاروق کی قبر ہے لیکن کچی. مجھے ایک حدیث دے
دے دو، ایک دلیل دے دو۔ لیپ ٹاپ والے بابا 2 حدیثیں نہیں، ایک حدیث دے دو، ایک۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو ایک کو بھی پکی قبر بنانے کا حکم دیا؟ انعام سن لو، انعام تمہارے باپ کی، تمہارے داداؤں کی، تمہاری اولادوں کی جتنی کچی قبریں ہیں ساری قبروں کو پکا بنانے کا ٹھیکہ مولانا جرجیز کا۔ جاؤ، تم بھی مرو گے تو تمہاری قبریں بھی پکی ہم بنوائیں گے۔ جاؤ، ایک دلیل دے دو، ایک۔ نہ اٹھے گا، نہ چلے گا تیر، نہ اٹھے گا کھنجر تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اس کا جواب کیا دو گے۔ اس کا جواب دو گے مولوی وہابی، مولوی کتا، مولوی یہ، مولوی وہ، یہ بھونکتے رہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس جواب نہیں۔ میں دلیل پوچھ رہا ہوں، ایک حدیث، ایک دلیل، ایک حدیث دے دو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی کسی صحابی کی قبر پکی بنی ہو، نبی نے کبھی کسی کی قبر کو پکا بنایا ہو، نبی نے کبھی کسی کو پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو؟ نہیں۔ ایک دے دو، ساری تمہارے باپ داداؤں کی قبروں کو پکا بنانے کا ٹھیکہ میرا۔ یا پھر ہم سے ایک حدیث لے لو، مسلم کی حدیث ہے، تم توڑنا شروع کر دو۔ چلو، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے، اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جتنی بھی پکی قبریں دکھائی دیں ان کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو، اور جس گھر میں تصویر لگی ہو اس کو تو اکھاڑو اور اس کو پیروں سے رون دو، اس کو مٹا دو تصویر کو، اور جتنی بھی پکی قبریں بنی ہو ان تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ اللہ کے رسول نے پکی قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الجنائز کا چیپٹر ہے، کھول کے دیکھ لو۔ میں نے تمہیں حدیث دے دی کہ نبی کا فرمان ہے پکی قبروں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دو، ہم نے حدیث دے دی کہ پکی قبروں کو توڑو، تم ایک حدیث دے دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ فلاں کی قبر پکی بناؤ، یا نبی نے کسی کی قبر پکی بنائی ہو۔ تم نے پنگا کن سے لیا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم کن سے مقابلے کے لیے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ الپ بھاشی وہ کم بولنے والے ہوں گے، بہول بھاشی مستقبل کی باتیں بتائیں گے۔ یہاں بڑے خوش ہو رہے ہوں گے ہمارے بھائی، مستقبل کی باتیں بتائیں گے، فیوچر یعنی علم غیب ہوگا، علم غیب ہوگا۔ آگے کہا گیا شروطو گیانی، یہ بھوشیہ کی باتیں وہ اپنے سے نہیں بتائے گا بلکہ سن کر بتائے گا، یعنی پہلے اللہ نبی کو بتائے گا پھر نبی بتائیں گے، اور جو چیز اللہ بتا دے وہ غیب کہاں رہتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، میرے پاس پاکستان سے فون آ جائے حافظ سعید کا، کل ہم تمہاری دلی میں بم دھماکے کریں گے، اور میں کہہ دوں لوگوں سے کل دیکھنا دلی کے لال قلعے پہ بم دھماکے ہوں گے، اور دوسرے دن بم دھماکے ہو جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یار مولانا جرجیز تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے یار، اس نے کہا تھا بم دھماکے ہوں گے اور ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن مولوی جرجیز کو یہ بات پاکستان سے بتائی گئی تھی، مجھے فون کر کے بتایا گیا تب ہم نے بتایا، تو یہ علم غیب تو نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان سے فون آیا، ہم نے آپ کو بتا دیا، تو یہ غیب تو نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا اور نبی نے ہم کو بتا دیا، تو اس میں غیب سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے جب تک کہ اللہ بولنے کا حکم نہ دے دے، اللہ بلواتا تب نبی بولتے ہیں۔ اگر نبی اکرم کو غیب ہوتا تو سنو ایک حدیث میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ سنو میرے بھائیوں، بڑی پیاری روایت، بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، بخاری کے الفاظ ہیں، صلی الظہر خمسہ، اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی۔ ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4، اور نبی نے کتنی پڑھا دی؟ دھوکے سے 5 پڑھاتے چلے، سلام پھیر دیا 5 رکعت پڑھا کر،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپس میں صحابہ باتیں کرنے لگے، 4 تھی 5 تو سے ہیں کیا 5 ہو گئی ہیں کیا 5 پڑھائی جانے لگی؟ نہیں 4 ہی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول نے گفتگو سنی، کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک صحابی پوچھ ہی بیٹھے، ازید فی الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ بھیا بیچ میں مت اٹھا کرو یار موبائل لے کر، جس کو جانا ہو چلے جاؤ، اٹھو، پہلے ڈسٹرب نہ کرو۔ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، کیا بات ہے بھائی، نہ بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی۔ اگر بڑھائی گئی ہوتی تو میں پہلے بتا دیتا بھائی آج 5 رکعت ہوگی، نہ بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی، 4 ہی ہیں۔ قالوا صلیت 5، سب نے کہا اللہ کے رسول اگر بڑھائی نہیں گئی تو آپ نے 5 کیسے پڑھا دی؟ 5 پڑھائیں، اچھا ہاں، پلٹے، دیکھیے بھول چوک ہو گئی اللہ کے رسول سے، پلٹ گئے۔ فسجد سجدتین بعد ما سلم، سلام پھیر چکے تھے اللہ کے نبی 5 رکعت پڑھانے کے بعد، لیکن اس کے باوجود آپ پھر پلٹے اور صرف 2 سجدے کیے۔ گفتگو ہو گئی لیکن 2 ہی سجدے کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا، جس کو کہا جاتا سجدہ سہو۔ 2 سجدے کیے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میرے ساتھیوں میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرے پیارے سنی بھائیوں، اللہ کے نبی اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں، انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، مجھ سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے جیسے تم سے بھول چوک ہوتی ہے، تم بھول جاتے ہو مجھ سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں نماز میں بھول جایا کروں تو نماز میں ہی یاد دلا دیا کرو، یعنی 4 رکعت کے بعد جب ہم کھڑے ہو گئے تھے 5ویں کے لیے تو تمہیں ٹوک دینا چاہیے، اللہ اکبر یا سبحان اللہ، کوئی جملہ بول دینا چاہیے تھا تاکہ میں سمجھ جاتا کہ میں بھول گیا اور میں بیٹھ جاتا۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جایا کرو تو یاد دلا دیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں کتنی چیزیں بتلا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا، اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 کے بعد 5ویں نماز ہی نہیں پڑھاتے، کیونکہ آپ سمجھ جاتے کہ یہ میری 5ویں رکعت ہے، لیکن غیب کا علم نہیں تھا، اسی لیے تو 4 رکعت والی نماز 5 پڑھا دی، اور 5 پڑھانے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ 5 پڑھائی۔ جب صحابہ نے بتایا کہ آپ نے 5 پڑھائی تب اللہ کے نبی پلٹے اور آپ نے 2 سجدے کیے، سجدے سہو کیا، اور سجدے سہو کرنے کے بعد آپ ایک حکم لاگو کر رہے ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں، بھول چوک ہوتی ہے مجھ سے جیسے تم سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ پتہ چلا نماز میں جب نبی بھولے تو نبی کو ٹوکا جا سکتا ہے، تو نبی سے بڑھ کر کون ہے جو نماز میں بھولے اور اس کو نہ ٹوکا جائے؟ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا اور قیامت تک کی ساری چیزوں کا علم تھا، یہ الزام ہے جناب محمد رسول اللہ پر۔ لوگوں اللہ کے رسول پر ایسے الزام نہ لگایا کرو کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا۔ آؤ تمہیں ایک اور منظر دکھاتا ہوں، آؤ تمہیں ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی۔ آج لوگ مسجدوں میں عورتوں کو نہیں بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھنے تک کے لیے ایک عورت مسجد سے نکل رہی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس کو ایک آدمی نے دیکھا کہ اکیلے جا رہی ہے، صحابی ہے وہ، اس نے دیکھا کہ عورت اکیلے جا رہی ہے، اندھیرا ہے، فجر کی نماز پڑھنے جا رہی ہے، اس نے اس عورت کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیا، سر سے کپڑا اٹھایا، یعنی رومال وغیرہ، امامہ وغیرہ اس نے اتارا
اور اس لڑکی کے اوپر, اس عورت کے اوپر ڈال دیا اور اپنا چہرہ چھپا لیا اور فوراً اس کو لے کر کھیت کی طرف آ گیا. اس نے اپنا وہ امامہ, وہ کپڑا اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا اور اس نے تخلیے میں لے جا کر اس عورت کے کپڑے اتار دیے. ترمذی کتاب ابواب الحدود کے الفاظ ہیں فَقَضَى حَاجَتَهُ, اس نے اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی. اس نے اس عورت کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی, یعنی اس عورت کے ساتھ زنا کیا. اور زنا کرنے کے بعد وہ آدمی بھاگنے لگا. وہ عورت اپنے کپڑے پہنتی ہے, اس کے ساتھ زنا کیا گیا زبردستی. وہ عورت کپڑے پہنتی ہے, یہ آدمی بھاگ رہا ہے, یہ عورت چیختی ہے پکڑو پکڑو, اس آدمی نے میری عزت لوٹی. اس عورت کی آواز سن کر آس پاس کے گھروں کے کچھ لوگ اٹھے اور سب سے پہلے جو آدمی گھر سے نکلا وہ اس آدمی کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے. ایک آدمی اس عورت کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو اس آدمی کے پیچھے پیچھے, مطلب زنا کرنے والا آگے بھاگ رہا ہے اور ایک آدمی اس آدمی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اتنے میں 10-12 آدمی اور نکلے, وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگنے لگے. جو 10-12 آدمی جو بعد میں نکلے وہ آگے والے آدمی کو سمجھے کہ یہی زناکار ہے, لیکن آگے والا آدمی خود اپنے آگے والے آدمی کو پکڑنا چاہتا ہے. اصلی مجرم کوئی اور ہے, لیکن اصلی مجرم تو گلیاں جانتا تھا, وہ بھاگ گیا. لیکن ان 10-12 لوگوں نے اپنے آگے بھاگنے والے آدمی کو پکڑ لیا. بھاگ, چل. کہاں چل؟ اس عورت کے پاس چل جس کے ساتھ تو نے زنا کیا. ارے میں نے کہاں زنا کیا, بھاگ, مجھے کیوں پکڑ رہا, میں تو خود کسی کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا. اچھا, جب پکڑا گیا تو بول رہا ہے کہ میں کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. چل. اس کو پکڑ کے لائے. وہ سمجھ رہا تھا کہ عورت مجھے دیکھ کر کہہ دے گی کہ میں نے زنا نہیں کیا, یہ آدمی نہیں. لیکن جب اس آدمی کو اس کے پاس لایا گیا اور ان لوگوں نے جب اس کے سامنے پیش کیا کہ بہن پہچانو اس آدمی کو میں نے پکڑا, تو اس نے سوچا کہ ایک ہی آدمی تو بھاگ رہا تھا زنا کر کے اور یہ لوگ اس کو پکڑ کے لائے. اس نے اس کی شکل دیکھی کہ واللہ وہذا, اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا. معاملہ کتنا گمبھیر ہو گیا. اصلی مجرم یہ نہیں ہے, اس نے زنا نہیں کیا, اصلی مجرم تو بھاگ گیا, لیکن لوگوں نے اسی کو پکڑا تھا, بھاگتے ہوئے اس کو پکڑا. اور عورت نے جس کے ساتھ زنا ہوا اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ اسی نے میرے ساتھ زنا کیا. اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا. اب اس نے یہ سوچ کر, اللہ کے رسول نے پوچھا یا عورت کیا تیرے ساتھ زنا ہوا؟ کہا ہاں. لوگوں سے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کو پکڑا؟ کہا ہاں. عورت سے پوچھا کیا اس آدمی نے زنا کیا؟ عورت نے کہا ہاں. لوگوں سے پوچھا کیا تم نے اس کو پکڑا؟ انہوں نے بھی کہا. اب اس آدمی سے پوچھا جا رہا ہے. اس آدمی نے سوچا کہ یہ تو گواہی دے رہے ہیں, میں نے اس کو پکڑا, اور عورت بھی مجھے بتلا رہی ہے. اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے زنا نہیں کیا تب بھی میری بات مانی نہیں جائے گی, کیونکہ عورت اقرار کر رہی ہے کہ میں نے زنا, اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. اور یہ لوگ بھی ہیں, 4 گواہ چاہیے, یہ تو 15-20 ہیں مجھے پکڑنے والے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا, تو کون میری بات مانے گا؟ اور مجھے پھر بھی میرے منع کرنے کے باوجود بھی مار دیا جائے گا پتھروں سے. لیکن مرتے وقت بھی لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو جھوٹ بولا تھا, مرتے وقت بھی یہ کہہ گیا تھا کہ میں نے نہیں کیا, تو میرے اوپر جھوٹ کا الزام نہ لگے, میں قتل ہو جاؤں یہ گوارا ہے, لیکن جھوٹ کا الزام نہ لگے. اس نے, آدمی نے جو بیچارہ مجرم نہیں تھا, اس نے بھی کہہ دیا ہاں اے اللہ کے رسول اس عورت کے ساتھ زنا میں نے ہی کیا ہے. حالات کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں جبکہ یہ مجرم نہیں ہے, لیکن اس نے بھی کہہ دیا. جمعے کے دن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا پتھروں سے مار کر, ہلاک. جمعے کا دن آ جاتا ہے, عورتیں بھی پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہیں. اللہ کے رسول ہم بھی دیکھیں گے, ہمارے اندر بھی ڈر و خوف پیدا ہونا چاہیے. ہم عورتیں بھی زناکار کو کیا سزا ملتی ہے دیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ عورتیں بھی زنا نہ کریں اور عورتیں بھی اس سے ڈر جائیں, اس کی سزا کو دیکھ کر کانپ جائیں. آپ نے ساری عورتوں کو پہاڑی کے اوپر
بٹھا دیا اور سب سے کہہ دیا اپنے چہرے چھپا لو، آنکھیں کھول کر اس منظر کو دیکھ سکتی ہو، تاکہ تمہارے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس سزا کا خوف تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے، اور تم میں سے کوئی عورت پھر زنا کے قریب نہ جائے۔ عورتیں منظر دیکھنا چاہتی ہیں، عورتیں پہاڑی پہ چڑھی ہیں، اس آدمی کو لایا گیا ہے جو بیچارہ بے قصور ہے، اور اس کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، میدان میں کھڑا کر دیا گیا ہے، چاروں طرف صحابہ کے ہاتھ میں پتھر ہیں، حکم ہو رہا ہے اس آدمی کو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، اس آدمی کو پتھروں سے مار مار کے کچل کچل کے اس کو ختم کر دو، اس کی جان لے لو۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا صحابیوں پتھر اٹھا لو، اس آدمی کو جان سے مارنا ہے، اس آدمی نے ایک عورت کی عزت کو لوٹا ہے، ایک عورت کی عزت کو چھلی جھلی کیا ہے، یہ زانی ہے، اور زناکار کی سزا اسلام میں یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور خود اس نے بھی اپنے جرم کو قبول کیا ہے۔ پتھر اٹھا لو۔ جیسے لوگوں نے پتھر اٹھایا، دوسری پہاڑی کے اوپر سے ایک آدمی چیختا ہے، اے اللہ کے رسول صحابہ کو پتھر زمین پر رکھنے کا حکم دے دو، یہ آدمی قصوروار نہیں ہے، اللہ کے واسطے اس آدمی کو مت مارو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا پتھر نیچے، اس سے کہا تم ادھر آؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ قصوروار نہیں ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ عورت نے اس کو بتایا زنا کرنے والا، لوگوں نے اس کو بھاگتے ہوئے پکڑا ہے، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ زناکار نہیں ہے۔ ہاں اے اللہ کے نبی، یہ لوگ جنہوں نے اس آدمی کو پکڑا یہ بھی جھوٹے ہیں، وہ عورت جو کہہ رہی ہے اس نے زنا کیا وہ بھی جھوٹی ہے، اور یہ آدمی جو کہہ رہا میں نے ہی زنا کیا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا واہ صاحب، عورت جھوٹی ہے، لوگ جھوٹے ہیں، یہ آدمی جھوٹا ہے، تم اکیلے سچے ہو، تم اکیلے ہی سچ بول رہے ہو۔ اگر اس آدمی نے زنا نہیں کیا تو پھر مجھے بتاؤ کہ اصلی زانی کہاں ہے؟ اس کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ جو آدمی آیا اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی اصلی زانی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اصلی مجرم میں ہوں، اے اللہ کے رسول اصلی قصوروار میں ہوں، اس عورت کے ساتھ زنا اس آدمی نے نہیں کیا، میں نے کیا تھا، میں بھاگ گیا تھا، یہ آدمی تو مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے دراصل اسی کو پکڑ کر اسی کو مجرم سمجھ لیا۔ اس عورت کو بلایا گیا، وہ عورت آئی، جو آدمی بعد میں آیا اس کو اور جس کو سزا دی جا رہی تھی اس کو دونوں بلا کر کھڑا کر دیا گیا، پوچھا گیا عورت سچ دیکھ ان دونوں کو، ان دونوں میں سے پہچان اچھی طرح کہ کون اصلی مجرم ہے، کس نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا؟ اس نے کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، چیخ پڑی اے اللہ کے رسول میں تو فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی، اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے ایک آدمی پکڑ کے کھینچ کے لے گیا، اس نے اندھیرے میں میرے ساتھ زنا کیا، اے اللہ کے رسول میں اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاؤں گی کہ اصل مجرم کون ہے، یہ ہے یا یہ ہے، ان دونوں میں سے اب یہ کہہ رہا تو یہی ہوگا، یہ جو بول رہا ہے تو یہی ہوگا، یہ نہیں تو یہی ہوگا۔ وہ آدمی بھی 15 جو پکڑے تھے انہوں نے بھی کہا اے اللہ کے رسول جب میں نے اس کو پکڑا تھا تو یہ بھی کہہ رہا تھا اصل مجرم میں نہیں ہوں، میں تو خود کسی کے آگے آگے دوڑ رہا تھا پکڑنے کے لیے، لیکن میں نے سوچا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اصلی مجرم کو حکم دیا کہ تم نے زنا کیا، ہاں اب اس کو سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ پھر دوسرے آدمی کو ہلاک کیا گیا پتھروں سے، اور اصل مجرم کو اصل جو بے قصور تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان مدرسے کے ملوں سے مولویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ترمذی کے ابواب الحدود کی یہ روایت ہمیں کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے اندھیرے میں، اور وہ عورت کیا کہتی ہے میں فجر کی نماز پڑھنے نکلی لیکن مجھے معلوم نہیں، اندھیرا اتنا تھا کہ ان دونوں میں سے کس نے زنا کیا میں پہچان نہیں پاتی۔ یعنی فجر کی نماز کا اول وقت کیا ہے؟ اندھیرے میں۔ آج تو اذان تب دی جاتی ہے جب روشنی ہونے لگتی ہے، ایک آدمی دوسرے کو پہچاننے لگتا ہے، یہ اول وقت نہیں ہے۔ اول وقت اس عورت نے بتا دیا میں فجر کی نماز پڑھنے نکلی، مجھے پکڑا ایک آدمی اندھیرے میں
لے گیا. اور زنا جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. عورت نیچے ہے تو مرد اوپر, یا مرد نیچے ہے تو عورت اوپر, تب زنا ہوتا ہے. یعنی دو جسم ایک جان. لیکن ایسی صورت میں بھی عورت پہچان نہیں پا رہی ہے کہ اصلی مجرم کون. یعنی فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورت اتنے قریب کے آدمی کو نہیں پہچان پا رہی ہے. میرے حنفی بھائیوں, یہ ہے فجر کی نماز کا اول وقت, پہلی بات. دوسری بات, اللہ کے رسول سے کہا میں مجرم ہوں, حالانکہ مجرم نہیں تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کو قتل کی سزا سنا دی, اس کو پتھروں سے مارو, جبکہ وہ مجرم نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو, تم نے تو زنا ہی نہیں کیا ہے, تم تو بے قصور آدمی ہو. لیکن اللہ کے رسول بے قصور کو سزا سنا رہے ہیں. میرے پیارے سنی بھائیوں, زبردستی کی ضد ٹانگ کر اللہ کے رسول کو عالم الغیب بنانے کی کوشش مت کرو. اللہ کے رسول کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اصلی مجرم ہے یا نہیں, بلکہ آپ نے اس بے قصور آدمی کو سزا بھی سنا دی, اس کو قتل کر دو. اگر اصلی مجرم نہ آیا ہوتا تو ایک بے قصور ہی مارا جاتا, ایک بے قصور ہی چلا جاتا. میں بھی چلنے والا, بے قصور ہی ایک بے قصور مارا جاتا, ایک بے قصور ختم ہو جاتا. اللہ کے نبی کو اتنے قریب کا علم نہیں, پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا؟ اتنی بھی یہ نہیں معلوم. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کون کون سی چیزیں ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں. علم غیب کی بات ہوتی تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں کہہ دیتے تھے کہ یہ آدمی اصلی مجرم نہیں ہے. نہیں, اصلی مجرم تو بھاگ گیا اور فلاں پہاڑی کے پیچھے چھپ گیا یا فلاں راستے سے بھاگ گیا, اتنا بھی نہیں. ایک اور موقع یاد کریے آپ, ایک اور موقع یاد کریے. اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا. ایک صحابی نے نماز پڑھی نبی کے پیچھے, اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی سلام پھیرا. لیکن نبی اکرم نے سلام پھیرنے کے بعد اس صحابی نے بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہوا اور 2 رکعت سنت پڑھنے لگا. بھائی فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4, 2 سنت 2 فرض. لیکن اس صحابی کی سنتیں چھوٹ گئیں. اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے فجر کی, وہ جماعت میں شامل ہو گیا. تو جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو نماز تو اس نے پوری پڑھ لی نبی کے پیچھے فجر کی فرض, لیکن سنتیں چھوٹ گئی, وہ بعد میں پڑھنے لگا. جب وہ سنتیں پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا, یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ صبح کی تو 4 ہی رکعت ہے, 2 سنت 2 فرض, اور فرض کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے, لیکن پھر کیا بات ہے کہ تم بعد میں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو صحابی نے کہا, اے اللہ کے رسول, فجر کی 2 رکعت نماز, فجر کی 2 سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نہیں پڑھ سکا, وہ بعد میں نے آگے پڑھی ہے. جب آپ نماز پڑھا چکے تو میں نے بعد میں پڑھی ہے. انی لم یکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الان. اے اللہ کے نبی, جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نہیں پڑھ سکا, نماز پڑھنے کے بعد اب پڑھ رہا ہوں. فسکت رسول اللہ, یہ سن کر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ تم یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ پوچھتے ہی کیوں؟ آپ سمجھ جاتے اس کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں, یہ بعد میں پڑھ رہا ہے. لیکن نہیں, آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ یہ کون سی نماز؟ اس نے کہا سنت ہے. آپ نے کہا سنتیں تو پہلے پڑھی جاتی ہیں. اس نے کہا جب میں آیا تو جماعت کھڑی تھی تو جماعت میں شامل ہو گیا, فرض نماز آپ کے پیچھے پڑھ لی, لیکن سنتیں جو چھوٹ گئی تھی وہ بعد میں نے پڑھی. یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو تو اس نماز کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی, آپ اس میں شامل ہو جائیں, اور جو رکعتیں آپ کی سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں آپ پڑھیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. 70 صحابہ میر معونہ کے موقع پر آپ نے بھیج دیے, جاؤ تبلیغ کرو, اور وہ لوگ پہاڑی کے پیچھے چھپے تھے. اس گاؤں میں جانے سے پہلے ان تمام کافروں نے, ان گاؤں والوں نے اس 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا, ان کو قتل کر دیا. اگر اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا, اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو آپ ان 70 صحابہ کو بھیجتے کیوں؟ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے اور وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے تو آپ ان کو کیوں بھیجتے؟ آپ نے ان کو نہیں بھیجا. جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہنا, جہاں جب تک میں نہ کہوں تم نہ ہٹنا. اللہ کے رسول
रसूल को अगर इल्म गैब होता तो आप समझ जाते कि ये अपनी जगह से हटेंगे। आपके दंदाने मुबारक भी शहीद कर दिए गए। मेरे प्यारे साथियों, बहुत से ऐसे मामलात हैं। हजरत आयशा के ऊपर जिना की तोहमत लगाई गई। आप 50 दिन तक अपनी बीवी को लेकर परेशान हैं। एक दिन अपनी बीवी हजरत आयशा से कहने लगे, मुझे सही सही बताओ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ऐ आयशा, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह ताला के दरबार में तौबा करो, वो गफूरुर रहीम है, वो माफ करने वाला है। मुझे बताओ तो सही कि तुमसे कोई खता हुई या नहीं हुई। हजरत आयशा कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की तो आप यकीन नहीं करेंगे, और अगर मैं ये कहती हूँ कि हाँ मुझसे जिना हो गया है तो अभी आप यकीन कर लेंगे। मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, बस फसब्रुन जमील, मुझे सब्र करने दो। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा और कुरान करीम में सूरह नूर की 18 आयतें नाज़िल करके हजरत आयशा को पाक दामन साबित कर दिया। हजरत आयशा मुस्कुराती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, आय आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हें पाक दामन साबित कर दिया। 50 दिन तक नबी परेशान रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पता नहीं था लोग आयशा के बारे में जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। आप खुद आयशा से पूछ रहे हैं। अल्लाह ने 50 दिन के बाद आयतें नाजिल की, तब पता चला कि मेरी बीवी पाक दामन है। हजरत आयशा की माँ कहने लगी, उठो आय आयशा, नबी अकरम का शुक्रिया अदा करो। हजरत आयशा कहती है, मैं नबी अकरम का शुक्रिया अदा क्यों करूं? ये तो 50 दिन मेरे बारे में शक में पड़े रहे। मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने, अल्लाह ने मेरी बरात और मेरी पाक दामनी के बारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई है। मैं तो उस रब का शुक्रिया अदा करूं, मैं अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा क्यों करूं? इनको तो यकीन ही नहीं था मैं मेरी पाक दामनी पर। तो अल्लाह के रसूल 50 दिन तक परेशान है। अपनी बीवी के बारे में ये पता नहीं लग पा रहा कि मेरी बीवी सच्ची है झूठी। लोग कह रहे हैं कि जिना का सुदूर हुआ है, ऐसा तो नहीं कि हजरत आयशा से जिना हो गया हो। हजरत आयशा है हो गई हो गलती, आप ये सोच में पड़े हुए, आप फैसला नहीं कर पा रहे। अगर आलिमुल गैब होते तो कह देते हैं काफिर हो, आए मुनाफिक हो, तुम मेरी बीवी पर झूठी तोहमत लगा रहे हो। मेरी बीवी पाक दामन है, मुझे मालूम है मैं आलिमुल गैब हूँ, मेरी बीवी से ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ है, तुम झूठे हो। लेकिन अल्लाह के रसूल वही का इंतजार करते रहे और अपनी बीवी की पाक दामनी के ऐलान का इंतजार करते रहे। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हमें ये बतला रही है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आप पहले ही दिन कह देते आयशा पाक दामन है। अगर इल्म गैब होता तो 70 सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गांव में कहीं तबलीग करने के लिए नहीं भेजते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इल्म गैब होता तो एक बेकसूर आदमी को कत्ल करने का हुक्म न देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो 4 रकात वाली नमाज 5 रकात न पढ़ाते। ये तमाम वाक़यात हमें बतला रहे कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था, बस नबी को उतना मालूम था जितना अल्लाह ने बताया, और उस चीज़ को गैब नहीं कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी मेरी तकरीर थी मेरे भाइयों, 2 घंटे की, 1 बजे से 3 बजे तक जो मैंने आपके सामने खिताब किया है। तो इससे इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो। और 3 बज चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अकीदे की इस्लाह करो, और इस्लाह ऐसी होनी चाहिए कि हमने किसी को कोई गाली नहीं दी है, सिर्फ ये एक मनहज पे पहुंचाया। अहले हदीस उसको कहते हैं जो सारे बुजुर्गों का एहतराम करता है, सारे इमामों की इज्जत करता है, लेकिन पीर और सबसे बड़ा बुजुर्ग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है। सारे इमाम हमारे यहाँ मोहतरम है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम से बड़ा किसी को इमाम हम नहीं मानते हैं। नमाज वैसी पढ़ो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, रोज़ा वैसे रखो जैसे रसूलुल्लाह ने रखा है। पीरी और मुरीदी हम उस तरीके की नहीं करते जो हमें शिर्क और बिदअत तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे मुसलमान भाइयों को अल्लाह हिदायत दे। और जो लोग कब्रों की पूजा कर रहे हैं और चूमते और चाटते हैं और कब्रों पे चादरें चढ़ा रहे हैं और गैरुल्लाह से बेटियों बेटों की फरियादें कर रहे हैं, अल्लाह तो उनको मुवाहिद बना दे और पक्का सच्चा मुसलमान बना दे, और इस्लाम और ईमान उनके अंदर पूरा का पूरा पैदा फरमा दे, और अल्लाह उनके दिलों में तौहीद भर दे और शिर्क से उनको नजात अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।